میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے، اور بس تقریباً کچھ 2-3 دن کے بعد روزہ اس کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو روزے کے مقاصد میں سے کچھ 6 باتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ لے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان المبارک کہ جو روزوں کے جو مقاصد ہیں، یہ اس کا حصول ہمیں ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر کچھ اثرات آ رہے ہوں اور یہ باتیں پیدا ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مزید اس میں بڑھنے کی فکر کرے اور اس پر استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ بعض دفعہ انسان رمضان میں تو یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ پورا سال ہمارا اسی طرح گزر جائے جو اس کا مقصد ہے۔ تو روزے کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو جو ہے ادا کرنا۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد کو ثابت کرنا، یہ پہلا مقصد ہے روزے کا۔ تو اپنے اوپر جو ہے نظر دوڑائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کتنا آگے بڑھا۔ اگر یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو خوش ہو جائے، نہیں تو اپنا فکر کرے۔ اور دوسرا مقصد وہ ہے تقوی پیدا کرنا اور جسمانی اور نفسانی اور اجتماعی تمام عیوب اور امراض سے بچنا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے کہ جتنی بھی عیوب اور امراض ہے، بد نظری ہے اور چغل خوری ہے اور حرام کھانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ہم آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں جتنے ہیں یہ تمام عیوب ہے اور امراض ہے، اس سے جو ہے بچنا۔ تو تقویٰ میرے اندر کتنا پیدا ہوا، کتنا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ گناہ کے قریب جب جاتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہاں، اگر یہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں مزید آگے بڑھیں، نہیں تو افسوس صد افسوس کہ رمضان گزر رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کے اندر اس کا جو ہے خاصہ یہ ہے کہ اس سے تقوی آتا ہے۔ تو اگر رمضان گزر گیا تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تیسرا مقصد شیطان کے دروازوں کو تنگ یا بالکل بند کرنا ہے، تنگ یا بالکل بند کرنا ہے، اور معاصی اور منکرات کو ختم یا کم از کم کمزور کرنے میں اس کا بڑا رول ہے روزے کا۔ تو آیا رمضان کا مہینہ میرے اوپر گزر رہا ہے تو شیطان کے جو راستے ہیں میں نے اس کو تنگ یا بند کر دیا؟ جو معاصی اور منکرات میں مبتلا تھا رمضان کے مہینے میں ان کو ختم یا کم از کم ان کو کمزور کر دیا یا نہیں؟ اگر اس طرف یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے تو خوش ہو جاؤ، ورنہ جو ہے افسوس صد افسوس۔ اور چوتھا مقصد روزے کا یہ ہے کہ فقیروں، محتاجوں اور مفلسوں کی حالات اور کوائف سے آگاہ ہونا۔
تو روزہ روزہ جو ہے گزر رہا ہے، تو آیا فقیر و محتاج و مفلسوں کے حالات میرے سامنے آئے یا نہیں آئے، اور پھر میں نے اپنے طاقت کے مطابق ان کے لیے کیا بندوبست کیا۔ اس طرح پانچواں مقصد جو ہے روزے کا یہ ہے کہ میدان محشر اور جہنم کی آگ میں سخت پیاس اور شدید بھوک، آخرت کی شدتوں اور ہولناکیوں کو یاد کرنا۔ کتنی یہ کیفیت مجھے حاصل ہوئی کہ میرے سامنے جو ہے ابھی میں روزے میں ہوں، سخت بھوک اور پیاس ہے لیکن میں کچھ نہیں کھا سکتا، نہ پی سکتا۔ تصور کرو کہ میدان محشر، وہاں پیاس، وہاں پر جو ہے بھوک، اس کی شدت وہ کتنی سخت ہوگی۔ یہاں تو پھر بھی افطاری کی بعد جو ہے سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں اگر میں ناکام ہوا، اگر اللہ نہ کرے جہنم کا فیصلہ ہوا، تو جہنم کی پیاس اور بھوک اس کو برداشت کر لوں گا۔ محشر کے دن سارے لوگ اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس عذاب سے ہمیں بچا دے۔ کتنی سخت جو ہے وہ کیفیت ہوگی۔ تو آیا مجھے جو ہے یہ کیفیت حاصل ہوئی، اور پھر یہ کیفیت حاصل ہونے کے بعد وہاں کی سخت پیاس بھوک سے بچنے کی میں نے جو ہے اعمال شروع کر دی۔ اگر ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ، اگر نہیں ہو رہے ہیں، یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر افسوس صد افسوس۔ اسی طرح چھٹا مقصد، روزے دار کو صبر اور قربانی، زندگی کی ذمہ داریوں، دشواریوں اور تکالیف کا مقابلہ کرنے کا عادی بنانا ہے۔ کہ روزہ تو میں رکھ رہا ہوں، روزہ ختم ہونے کو ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، میرے اندر صبر پیدا ہوا۔ صبر کا مطلب کہ میں گناہ سے اپنے آپ کو میں نے صبرناک کر دیا، میں نے اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو جما دیا، یا کچھ تکالیف جو مجھے سامنے آئی اس پر میں نے واویلا تو نہیں کیا۔ آیا صبر اور قربانی، یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی، اور اسی طرح جو تکالیف وغیرہ میرے سامنے آ گئے تو اس کو برداشت کرنے کا میں عادی بن گئے یا نہیں۔ تو یہ 6 مقاصد روزے کے ہیں، اگر یہ حاصل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر یہ کیفیتیں، یہ 6 مقاصد روزے کے حاصل نہیں ہوئے تو افسوس صد افسوس، پھر استغفار کرے، اب بھی موقع ہے، 2-3 دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور عرض کریں اللہ کی حضور کی، یا اللہ روزے کی جو مقاصد ہیں، یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، مجھے اس سے محروم نہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام مقاصد ہمیں نصیب فرمائے، اور روزے کی جو مقاصد ہیں اس پر سارے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔